اور میں آگے چل کے بیان کروں گا. غوث اعظم کو پہلی مرتبہ اعظم ہم نے نہیں کہا، تمہارے بڑے نے کہا ہے. یہ آگے چل کے میں حوالہ پیش کرتا ہوں، لیکن میں عوام اہل سنت کو سلیس انداز میں بتانا چاہتا ہوں جن کی ہم 11ویں منا رہے ہیں وہ ہے غوث اعظم. کیا وہ غوث اصغر ہے؟ غوث اصغر ہے؟ نہیں، غوث اعظم. لیکن علی کے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا جن کا 11ویں درجے پہ چھوٹا بچہ غوث اعظم ہو، وہ علی خود کتنا اعظم ہوگا؟ وہ مولا علی خود کتنے بڑے ہوں گے؟ تو مجھے حضرت محمد بن حسن شیبانی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے وجیح، بڑے نورانی چہرے والے، ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ یہ جب حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو ابھی ان کی داڑھی نہیں تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کو ایک ستون کے پیچھے بٹھا کے، سامنے نہیں بٹھاتے تھے، اوٹ میں بٹھا کے آپ درس دیا کرتے تھے. امام محمد بن حسن شیبانی آپ جب فراغت حاصل کر چکے اور پھر مسند پر فائز ہوئے علم دین کی تقسیم کے، تو پھر ایک دن آپ بصرے تشریف لے گئے. توجہ فرمائیے گا، بڑی قیمتی بات ہے. بصرے تشریف لے گئے اور ایک گھوڑے پہ سوار ہے. جب بصرے میں آنے لگے تو وہاں یہود بھی آباد تھے. یہودیوں نے کہا یہاں ابو حنیفہ کا شاگرد آ رہا ہے تو یہ ہمارا قلعہ تو اکھاڑ دے گا. اس کے آنے کے بعد پھر ہماری گنجائش تو باقی نہیں، لہذا محمد بن حسن شیبانی نے اگر آنا ہے تو پہلے اسے ہمارے ایک یہودی عالم سے مناظرہ کرنا ہوگا. تو انہوں نے پہلے انتظام کر لیا. جو ہی شہر میں امام محمد بن حسن شیبانی داخل ہوئے تو یہودی پہلے سے راہ گھیر کے کھڑے تھے کہ محمد بن حسن شیبانی آئے گا، بیچ راہ میں مناظرہ ہوگا، اور اگر مناظرے میں یہ کامیاب ہو گیا، فائق ہو گئے، تو پھر تو بصرے میں آئیں گے، ورنہ ان کو بصرہ چھوڑ کے جانا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں وہاں منظرنامہ کیا قائم ہوا. گھوڑے پہ سوار ابو حنیفہ کا شاگرد جس کا نام محمد بن حسن شیبانی ہے، حسن والا، وجیح چہرے والا، نورانی شباہت والا اور وجاہت والا، جب سواری پہ سوار بصرے میں داخل ہوا، یہودیوں کے عالم کی پہلی نظر محمد بن حسن شیبانی کے چہرے پر پڑی. چہرہ ایسا نورانی تھا اسے بھول ہی گیا کہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں. وہ محمد بن حسن کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، تکتا ہی رہ گیا. محمد بن حسن شیبانی کا چہرہ دیکھا تو بے اختیاری کے عالم میں اس نے کلمہ پڑھ لیا. مناظرہ کرنے آیا تھا حقانیت دین محمدی پر، لیکن محض محمد عربی کے ایک غلام کو دیکھا جس کا اپنا نام بھی محمد بن حسن تھا، بس چہرہ دیکھ کر کام ہو گیا. میں نے کہا کوئی چہرے بھی ایسے ہوتے ہیں. مباہلہ یاد آیا، آیت مباہلہ یاد آئی. ہر جگہ مناظرے نہیں چلتے بھائی، کوئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں چہرے کام دکھا دیتے ہیں. میں نے کہا ذرا انتظار کرو، ہوگا حشر میں یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون. کل علی بھی آئیں گے، فاطمہ الزہرا بھی آئے گی، امام حسن بھی آئیں گے، امام حسین بھی آئیں گے. وہاں لفظوں کا کھیل نہیں چلے گا، وہاں نظروں سے مسئلہ حل ہو جائے. پھر ہم دیکھیں گے ادب والے کس پلڑے میں ہیں، بے ادب کس کھاتے میں ہے. لہذا 1000 بار سوچیو تو لیجیو فاطمہ کا نام، 1000 بار سوچیو تو لیجیو فاطمہ الزہرا کا نام. تو امام محمد کا چہرہ دیکھا، محمد بن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، چہرہ دیکھا، یہودی بے اختیار ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. یہودی جو ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا محمد بن حسن شیبانی ہم نے تو آپ کو لایا تھا تاکہ آپ اسے ڈھیر کریں گے، آپ تو خود اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے. کہا چہرہ ہی ایسا تھا، چہرہ ہی ایسا تھا کہ بے اختیاری میں نے کلمہ پڑھ دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا. میرے دل میں خیال آیا جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا. میں نے کہا یہ تو یہودی کی نظر نے دیکھا ہے کہ چھوٹے محمد کا مقام یہ ہے. محمد بن حسن شیبانی وہ کہہ رہا ہے بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا. اور 11ویں منانے والے قادریوں اور ناصبیوں کان کھول کے سن لو، ادھر تو یہودی کو بھی نظر آ گیا کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا. میں نے کہا غوث اعظم جو ابن علی ہے، بغداد والا علی ایسا ہے تو نجف والا علی کیسا ہوگا. بغداد والا ہاتھ اٹھا کے ذرا حیدر حیدر حیدر
بات پلے پڑ رہی ہے میرے لیے اعزاز کہ حضرت آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو مجھے پیش کیا یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کا توشہ ہے. حضرت معین الدین حسن سنجری کا سجادہ نشین میرے لیے یہ بخشش اور نجات کی ضمانت ہے کہ حضرت نے اگر کچھ کلمات پسند فرما لی ہے. ذرا کان کھول کے سنیے. میں نے غوث اعظم کا طریقت کا شجرہ بھی پیش کر دیا اور شجرہ نسب بھی پیش کر دیا. ہر شجرہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کیا جائے. کیا بولا میں نے؟ ہر شجرہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن کوئی شجرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس جیسا شجرہ کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا غوث اعظم کا شجرہ ہے امام حسن والا، تو امام حسن اور امام حسین کا جو شجرہ ہے اس جیسا شجرہ روئے زمین پر ہے ہی کوئی نہیں. لہذا اس شجرے سے برابریاں مت کرو. یہ وہ شجرہ ہے جس شجرے میں ادھر بھی نسبت رسول اللہ کی ہے اور ادھر بھی نسبت رسول اللہ کی ہے. اور جو رسول اللہ کے شجرے سے الجھتے ہیں، میں نے کہا ذرا آپ بھی اپنے شجرے اٹھا کے ہمیں دکھائیں. 2 4 5 پیڑھیوں کے بعد کبھی گاندھی نکل آئے گا، کہیں نہرو نکل آئے گا، کہیں فلاں سنگھ نکل آئے گا، کہیں فلاں راجپوت نکل آئے گا. میں نے کہا چند پیڑھیوں کے بعد تو بات ہی کفر کی شروع ہو جاتی ہے. تم مقابلے کرتے ہو حسینی شجروں سے، تم مقابلے کرتے ہو حسنی شجروں سے. شجرہ وہ لاؤ جو آج کے سید سے لے کے آدم علیہ السلام اس شجرے میں کوئی کافر نہ آیا ہو. وہ حسینیوں کا شجرہ ہے، وہ حسنیوں کا شجرہ ہے. لہذا بات کرنے سے پہلے منہ سنبھال کے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال. آل رسول کی باتیں کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں. میں نے کہا بحمداللہ تعالی نبی نے اپنی اولاد کو بھٹکتا بہکتا ہوا نہیں چھوڑا. نبی نے اپنی آل کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے اور فرمایا جدا نہیں ہوں گے، اسی حال میں حوض کوثر پر آ جائیں گے. میں نے کہا جو قرآن سے جڑا ہو اگر وہ گمراہ ہے تو ہدایت یافتہ ہے. فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو پکڑا تم گمراہ نہیں ہوگے. اب میں بتانا چاہتا ہوں تو غوث اعظم بھی اسی شجرے کے ایک فرد ہے، اور محض فرد نہیں ہے، فرد جلیل، بطل جلیل. اور ان کا مقام کیا ہے کہ امت میں 73 فرقوں جن کا ذکر حضور نے فرمایا، وہ 73 فرقے تو غوث اعظم کے زمانے میں پورے ہو گئے. اٹھائیے کتابیں اور غوث اعظم کے جو محاضرات ہیں، آپ کے ملفوظات ہیں، کتاب سر الاسرار کو دیکھ لیں، فتح الربانی کو دیکھ لیں، ان تمام کتب کے اندر فتوح الغیب کو دیکھ لیں. ان کتابوں کے اندر موجود ہے کہ غوث اعظم کے زمانے میں 73 فرقے پورے ہو گئے. اور میں آپ کے لیے یہ اختصاراً تلخیصاً میں کچھ چیزیں نکال کے لے کے آیا کہ غوث اعظم کے زمانے میں ایک تو یہ بھی یاد رکھ لیں کل اسلامی ممالک کتنے تھے؟ 10. کتنے تھے؟ 10. کتنے تھے؟ 10 اسلامی ممالک. اور تقریباً فرقے 10 اسلامی ممالک کے اندر 73 پورے ہو گئے. ان میں سے ایک فرقہ، ایک طبقہ اہل السنہ کا، خوارج کے 15 فرقے، مرجئہ کے 12 فرقے، معتزلہ کے 6 فرقے، شیعہ کے 72 فرقے اور مشبہہ کے 3 فرقے، زراریہ کا 1، کلابیہ کا 1، فجاریہ کا، یہ نجاریہ کا 1، جہمیہ کا 1، یہ کل ملا کے 73 فرقے ہو گئے. لیکن 73 فرقے ایک طرف، محی الدین اکیلا ایک طرف. 73 فرقے ایک طرف اور امام حسن کا لال محی الدین ایک طرف. مجھے یہاں سے سنن دارمی کی ایک روایت یاد آ گئی. حضور کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری ایک دن عرض کی یا رسول اللہ کیف استیقنت انک نبی، آپ کو اس عالم ظاہری میں، اس دنیاوی حیات میں یہ کب یقین ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جب آپ یہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا کنتو فی بعد بطحاء مکہ، میں مکے کی کسی وادی میں تھا تو اتانی ملکان، میرے پاس 2 فرشتے آئے. ان میں سے ایک آسمان میں معلق ہو گیا، دوسرا زمین میں اتر آیا. جو آسمان میں معلق تھا اس نے زمین والے سے کہا کہ ان کو دیکھو تو صحیح، اہو کیا یہی وہی ہیں جن کے لیے ہم آئے؟ اس نے حضور کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا نعم ہوا یہ وہی ہے. کہا یوں نہیں، انہیں پہلے ان کا وزن کرو، زن ہو، ان کا وزن کرو. اور ساتھ کہہ دیا زن ہو برجل، ایک ترازو لگاؤ، پلڑے کے ایک طرف ایک شخص کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں خود محمد رسول اللہ کو رکھو.
हुजूर फरमाते फवज़िनतु, मेरा वजन हुआ, बिरजुलिन, एक आदमी से, फरजहतुहु, हुजूर फरमाते मैं उसे एक आदमी से भारी निकला। फिर उसने कहा ज़िनहु बिअशरा, इनका वजन 10 से करो। हुजूर फरमाते मेरा वजन 10 से किया गया। फरजहतुहुम, मैं उन 10 पे भारी निकला। फवज़िनतु बिमिआ, हुजूर फरमाते फिर 100 से मेरा वजन हुआ। 100 उधर थे, मैं अकेला था, मेरा वजन भारी निकला। फिर उसने कहा 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गए, अब इनका वजन 1000 से करके देखो। हुजूर फरमाते एक पलड़े में 1000 बंदे रखे गए और एक तरफ मुझे अकेला रखा गया। मैं उन 1000 के मुकाबले में इतना भारी था कि वो पलड़ा उठा और मुझे गुमान हुआ कि कहीं हल्का होने की वजह से वो मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। मैं भारी निकला, 1 के मुकाबले में भारी, 10 के मुकाबले में भारी, 100 के मुकाबले में भारी, 1000 के मुकाबले में भारी। उस आसमान वाले फरिश्ते ने कहा बस कर दो, यही वो है। ये 1, 10, 100 और 1000 का मसला नहीं है। अगर एक पलड़े में सारी उम्मत को रखो और दूसरे पलड़े में अकेले मुस्तफा को रखो, ये फिर भी उम्मत पर भारी रहे। मैंने कहा ये गौसे जली भी उसी नबी का बेटा है। 73 फिरके एक तरफ, गौसे जली तन्हा एक तरफ, और अकेले गौसे आजम ने मौला अली के इल्म वाली तलवार ऐसी चलाई कि 73 की गर्दन तन से जुदा करके रख दी। इसी वजह से दुनिया ने कहा कि ये मुहय्युद्दीन है। कौन है? बोलिए कौन है? ये तो फिरके थे जो शरीयत के अंदर जिन्होंने तकसीम डाली, और कुछ तरीकत के भी ऐसे, तरीकत के अंदर ऐसे लोग घुस गए जैसे आज हम आलू सुन्नत में नासवी घुसे हुए। कोई पहचान नहीं हो रही कि ये है कौन। गले से ऊपर ऊपर सब कुछ पढ़ा जाता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, लेकिन जब उसी नूर वाले का बच्चा सामने आ जाए तो इनके दिल में फतूर भी वो आता है जो यजीद के दिल में भी ना आया हो। बकवास वो करते हैं जो कभी यजीद ने और मरवान ने भी ना किया हो। काली वो भौंकेंगे, कभी मुद्दे की पैदावार कहते हैं, कभी जुमराती सैयद कहते हैं। मैंने कहा बदबख्ता, कभी आला हजरत से ही पूछ लिया होता कि पालकी से उतरते हुए ये नहीं पूछा कि सैयद तू फिर के कौन से, हसनी सैयद है, हुसैनी सैयद है, सैयद कौन सा है? वली सच्चा था, आशिक सच्चा था, किसी ने खबर नहीं दी कि आपकी पालकी को किसी सैयद ने उठा रखा है। वली सच्चा था, सुन्नी सच्चा था, दिल में बात आ गई कि मुबादा किसी सैयद ने उठाया हुआ है। पूछ लिया तुम में से कोई सैयद तो नहीं? सैयद थे, बोल पड़े, कहा हाँ मैं सैयद हूं। कहा अभी नीचे रखिए, दावत तो मेरी है, पर हो नहीं सकता कि मुझे कोई सैयद उठा के ले जाए। मैं मुगल पठान हूं और मैं किसी सैयद के कंधों पर सवार होकर अपनी दावतों में जाऊं। कल हुजूर ने मुझसे पूछ लिया अहमद रजा, मैंने अपने बच्चे तुम लोगों में इसलिए छोड़े हैं कि उनसे पालकियां उठवाते फिरो, लिहाजा है सैयद साहब जब तक आप माफ नहीं करेंगे अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक सैयद ने माफ नहीं किया, इमाम अहमद रजा उनसे माफी के खासदार रहे, लेकिन सैयद का आमाल नामा नहीं खोला। सैयद की ताजीम की है, अदब किया है, एहतराम किया है, एजाज किया है, इकराम किया है। सैयद की छांट फटक में नहीं लगे कि पहले शजरा नसब दिखाइए, पहले आप अपना नाम अमल दिखाइए, फिर हम आपकी ताजीम करेंगे। मैंने कहा आज भी जो आला हजरत के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हैं, अपने करतूत भी आला हजरत जैसे रखो, अपने काम भी आला हजरत जैसे रखो। और आला हजरत तो वो है, मैंने उनके सवाने के अंदर ये पढ़ा है, आपने ये फरमाया कि मैंने एक दिन हुजूर का मीलाद शरीफ सजाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद अजमेर शरीफ से आई हुई ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी सरकार की चादर मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी। तशरीफ रखिए, बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हम सच्चे सुच्चे सुन्नी हैं, हमारी तारों का जो रिश्ता है ना, जो कनेक्शन, वो कभी टूटता नहीं है। जहां मैंने बात खत्म की वहीं से बात आगे चलने लगी है। हमारे बल्ब रोशन है, जरा हमारे चेहरे जरा देखो गौर से, सुन्नियों के बल्ब रोशन है इसलिए कि हमारी तारें उस बोर्ड में लगी हुई है जिस बोर्ड का ताल्लुक डीपी के साथ सलामत है, और डीपी का ताल्लुक खंबे के साथ सलामत है, खंबे का ग्रिड स्टेशन से सलामत है, और ग्रिड स्टेशन का भी उसी मशीनरी से सलामत है जहां से बिजली आ रही है। लिहाजा हमने भी गौसे जली पर नजरें ऐसी जमाई है कि करंट सारा नजफ की गली से आ रहा है।
حضرت رسول ملت نے کیا فرمایا؟ وہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا، وہ نور ہے بغداد کی گلیوں کا، وہ نور ہے بغداد کی گلیوں کا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے۔ لہذا اپنی تاروں کو دوبارہ جوڑتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک نعرہ پنج تن پاک کا بھی آپ کو دے دوں، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک ایسا نعرہ بھی ہو، دیکھیے جہاں صحابہ کرام کی توہین ہو تو وہاں نعرہ تحقیق لگتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، بلند آواز سے، ڈھیلی آواز نہیں، نعرہ تحقیق۔ اچھا یہ نعرہ لگاتے ہوئے ذرا دائیں بائیں دیکھ لیں کہیں کوئی رافضی ہماری صفوں میں تو نہیں گھسا ہوا۔ نعرہ تحقیق، ذرا ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ تحقیق۔ جب صحابہ کی اگر کوئی بندہ اہانت کرے گا تو یہ نعرہ لگا کہ ہم اس موہن کو، موزی کو، رافضی کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ لیکن جب کوئی بدخواہ ناسبی سیدہ پاک پر بھونکے، امام حسن پر بھونکے، امام حسین پر بھونکے، مولا علی پر بھونکے، تو پھر ہم ایک نعرہ ایسا لگائیں گے جو نعرہ ان کا کلا کبا کر دے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تطہیر، حق پنج تن پا، نعرہ تطہیر۔ ہیلا نہیں بولنا، آپ کو جواب دے دیا میں نے، نعرہ تطہیر۔ حضرت آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ نعرہ اگر ہندوستان میں آپ لے جائیں، یہاں پہ آپ کے فیضان کو، یہ آپ ہی کا فیضان ہے، حضرت ہند الولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے، اگر یہ ہند میں آپ، یہ ویسے پہنچ گیا ہر جگہ الحمدللہ، کلپس جا چکے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت کی سربراہی میں اور صدارت میں آج کہنے کے اس علاقے میں یہ نعرہ گونج جائے تاکہ جو ناسبی ہے ان پہ بھی زلزلے آ جائے اور اس انداز سے زلزلہ آئے کہ بیٹھے کہیں بھی ہو لرز کے رہ جائیں۔ نعرہ تطہیر، حق پنج تن پاک، نعرہ تطہیر، نعرہ تطہیر، نعرہ تطہیر، حق پنج تن پاک۔ گرامی قدر حضرات، بچہ علی کا ہو تو پھر ادب سیکھنا ہے نا تو احمد رضا سے پوچھو۔ امام احمد رضا جو عشق و محبت میں امام ہے، آپ کی سوانے میں یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن میلاد شریف کیا اور اس میلاد شریف میں میں نے گرد و پیش کے تمام لوگوں کو بلوایا، ایک سید میرے محلے میں تھا تو میں نے اس کو اس لیے نہیں بلوایا کہ مجھے احساس تھا کہ سید کے اعمال میں کوئی کجی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو میں نے یہ سوچ کے اس سید کو میلاد شریف میں نہیں بلایا۔ کہتے ہیں میں نے میلاد شریف منعقد کیا، بیان ہوا، لنگر تقسیم ہوا، دعا ہوئی، آخر میں جب رات کو سویا تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور ایک نہر کے کنارے، ایک کپڑا حضور کے ہاتھ میں جسے حضور نچوڑ رہے ہیں، حضور نچوڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ مشقت آپ نہ فرمائیں، یہ خدمت مجھے آپ مرحمت فرمائیں کہ میں اسے نچوڑتا ہوں۔ حضور نے فرمایا احمد رضا یہ کپڑا نہیں ہے، یہ میرے بچوں کے اعمال ہیں اور میں نے یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگائی ہوئی نہیں، میرے بچے ہیں، ان کے اعمال کو میں ہی صاف کر رہا ہوں، کوئی کون ہوتا ہے میرے بچوں کے اعمال کی بات کرنے والا؟ کہتے حضور کا یہ جملہ میں نے سنا تو میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا اور دوڑا اسی سید زادے کے پاس گیا اور ہاتھ باندھ کر کہا شاہ جی مجھے معاف کر دیں، آپ کے نانا نے مجھے حقیقت سے باخبر کر دی۔ میں نے کہا آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جو چھوٹے سیدوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں، کہاں مولا علی، کہاں سیدہ کائنات، کہاں حسنین کریمین۔ بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، جس غوث اعظم کی 11ویں شریف میں ہم آئے ایسے نہیں آئے، کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو محض کرامتوں سے مشہور ہوتے ہیں، اور غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی فرقہ ٹک ہی نہیں سکتا۔ جس نے سر اٹھایا ہے محی الدین نے دین کی تلوار ایسی چلائی ہے، سر تن سے جدا کر دیا، حق اور باطل میں ممیز ہو گئے اور تمیز کر کے دکھا دی، حق یہ ہے باطل یہ ہے۔ 12 طبقے صوفیہ کے اندر، جنہیں صوفیہ تو وہ تھے نہیں، متصوفین، انہیں کیا کہتے ہیں؟ گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ متصوفین کیا کہتے ہیں؟ جو اصل میں صوفی نہ ہو، صوفی بنا ہوا ہو۔ آج کل ہمارے یہاں بھی بعض متسید ہیں، سید نہیں ہے، متسید ہے۔ سید سچا سچا وہ ہوتا ہے، ایک ہی کوالٹی ہے سید کی، جس کی رگوں میں دودھ فاطمہ کا ہو، خون علی کا ہو، سید وہ ہوتا ہے، اس کے سوا سید نہیں ہوتا۔ میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب ایسے ہیں بڑے مشہور،
وہ پہلے فاروقی تھے اور بڑے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ فاروقی تھے، لیکن بعد میں وہ سید بن گئے۔ میں ایک دفعہ برطانیہ میں تھا، مجھ سے کسی نے کہا جی حضرت یہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ سید ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل سید ہے۔ کہنے لگے گواہی؟ میں نے کہا میں خود گواہ ہوں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے سامنے سید بنے، ہمارے سامنے بنے، ہمیں معلوم ہے۔ اب میں نام ان کا لینا نہیں چاہتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں ایسے بھی موجود ہے۔ سن لو، سید ہونے کی ایک ہی شرط ہے، دودھ زہرا کا ہو، خون علی کا ہو تو سید ہوتا ہے، ورنہ سواد سے سید ہو تو ہو، سین سے سید تو ہوتا نہیں، سواد سے ہو تو ہو، متسید ہو تو ہو۔ اور سن لے ذرا غور سے، جو جعلی سید ہو در حقیقت وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تہمت رسول اللہ پہ لگائی ہے، یہ بیٹا مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں، اور الزام حضور کو لگا رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا اس سے گھٹیا الزام تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جو سچے سید ہیں، کہو ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا قرار۔ اور اگر کوئی بہکا ہوا ملا مفتی ہمیں یہ کہہ بھی دے سیدوں سے بچ کے، آج کل کے سید ایسے ہوتے ہیں تو ویسے ہوتے ہیں، میں نے کہا سید سچا ہو نا تو پھر حضور کافی ہے اپنی اولاد کے لیے، تم ہوتے کون ہو؟ کیا اپنے اعمال نامے کلیئر ہو گئے جو ہمارے سیدوں کے اعمال نامے چھان گئے؟ ابھی تو میزان لگنا ہے۔ لہذا سن لیں، جس غوث اعظم کو میں مانتا ہوں، ان کے سامنے 12 طبقات متصوفین کے آئے اور غوث اعظم نے ان کے بھی پردے چاک کر دیے۔ ان میں سے ایک طبقہ خلولیہ کا، ایک حالیہ کا، ایک اولیائیہ کا، ایک شمرانیہ کا، ایک حبیہ کا، ایک اباحیہ کا، ایک حوریہ کا، اور ایک متکاسلہ کا، ایک متجہرہ کا، ایک واقفیہ کا، اور ایک الہامیہ کا۔ انہوں نے تمام نظریات شریعت محمدیہ کے مخالف اور متصادم گھڑ رکھے تھے، لیکن غوث اعظم نے ہر ایک کا پردہ چاک کر دیا اور آپ نے بابا کے دہل بتا دیا، طریقت وہی سچی ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ اب آخر میں نے جو بات ابتدا میں کہی تھی، میں 2 روایات پیش کر رہا ہوں اور 2-3 علماء کے حوالے پیش کر کے پھر اسی کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ شخص کہ جو اس طبقے کا امام ہے جو طبقہ آج صوفیہ کو نہیں مانتا، جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث، سلفی۔ وہ اپنے آپ کو حقیقی شریعت محمدیہ کے مطابق کہتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ ابن تیمیہ وہ ہے جس کے باطل نظریات کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انتہا پسند آدمی حضور کے روزے کی زیارت کو بھی شرک کہتا تھا، یہ اس کو بھی شرک کہتا۔ وہ ابن تیمیہ کہ جسے حضور کے روزے کا بھی ادب معلوم نہیں، اس ابن تیمیہ سے بھی تو پوچھو کہ تم غوث اعظم کو کیسا سمجھے؟ اور پھر میں یہ جواب دے رہا ہوں، کیوں؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی قائل ہو۔ غوث اعظم کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں پہلے ابن تیمیہ سے جا کے پوچھو کہ تم نے غوث اعظم کو کیا سمجھا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بیان کیا، اور یہ کتاب ان کی الاستقامہ، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کانا شیخ عبد القادر الجیلانی اعظم مشائخہم، شیخ عبد القادر جیلانی تمام پیروں میں اعظم تھے۔ کیا تھے؟ اعظم تھے، ڈھیلا نہیں بولنا۔ اب دلیل ان کے گھر سے، بات ہماری ہے، زبان ان کی ہے، ہم تو غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے جی آپ نے ان کو اعظم کیسے کہا؟ میں نے کہا ابن تیمیہ نے کہلوایا، اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کان شیخ عبد القادر جیلانی اعظم مشائخہم، مشائخی زمانہم، یہ اپنے زمانے کے تمام جتنے بھی شیوخ ہیں، تمام شیوخ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اعظم تھے۔ کیا تھے؟ اعظم تھے۔ کیا تھے؟ اعظم تھے۔ اور یہ وہ آدمی ہے جو کئی جگہوں پہ کرامات کا بھی انکار کرتا ہے، اور جہاں اپنی کتاب کے اندر اس نے اولیاء کا ذکر کیا، ان کا ذکر ادب سے نہیں کرتا، لیکن جہاں غوث اعظم کی بات آ رہی ہے وہاں غوث اعظم کا نام بھی ادب سے لے رہا ہے۔ اور نام کیسے لیا؟ وہ ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ یہ قطب العارفین، ابن تیمیہ کی کتاب کہتے ہیں قطب العارفین ابو محمد عبد القادر الجیلی، وہ کہتے ہیں عارفین میں بھی یہ امام ہے، قطب ہے، عارفین کے بھی پیشوا ہے۔ معلوم یہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا امام بھی مان گیا ہے۔ غوث اعظم کی کیا شان ہے، غوث اعظم کا کیا مقام ہے۔ آخری ایک بات
محدث ابن جوزی کی پیش کر رہا ہوں. یہ وہ امام ہے جو اپنے زمانے میں اصول کے، تفسیر کے، فقہ میں اور علم حدیث میں یہ بلند پایا امام گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں بھی غوث پاک کی مجلس میں جایا کرتا تھا. امام ابن حجر اسقلانی کہتے آج تو 11ویں شریف میں آپ یہاں 300-400-500 بندے بیٹھے ہیں نا، اور مجھے مائک کی ضرورت ہے. محدث ابن اسقلانی کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی محفل میں ایک وقت میں 70,000 آدمی بیٹھا کرتے ہیں. 70,000 آدمی. اور یہ بھی اہل روایت نے لکھا ہے کہ جیسی آواز غوث اعظم کی پہلی صف والے کو آیا کرتی تھی ویسی ہی پیچھے والے کو بھی آتی تھی. انہیں ساؤنڈ سسٹم کی محتاجی نہیں تھی. جن کے گلے میں ولایت کا ساؤنڈ لگا ہوا ہو انہیں کسی ساؤنڈ سسٹم کی احتیاج کیا ہے؟ یہ غوث اعظم کا مقام ہے. تو محدث ابن جوزی، ذرا سارے چہرے میری طرف، ذرا سارے نگاہیں ذرا ادھر کریں. میں بڑی قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ نے سپاہی کو سمجھنا ہے نا تو کسی سپاہی سے پوچھے. آپ نے درزی کو سمجھنا ہے کہ درزی کیسا ہے، کسی دوسرے درزی سے پوچھے، وہ بتائے گا یہ کیسا ہے. کسی عالم کو سمجھنا ہے، عالم سے پوچھے. ولی کو سمجھنا ہے، ولی سے پوچھے. محدث مفسر کو سمجھنا ہے، کسی محدث مفسر سے پوچھے. ابن جوزی سے پوچھیں غوث اعظم کا مقام علمی کیا ہے، علمی مقام کیا ہے. یہ جس میدان میں قدم رکھے وہاں کا اعظم. تو پوچھیں ان کا علمی مقام کیا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن غوث اعظم کی محفل میں آیا اور ایک آیت کی تفسیر چل رہی تھی. غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان کی، میں نے سر ہلا دیا کیونکہ مجھے معلوم تھی. دوسری بیان کی، میں نے سر ہلا دیا، مجھے معلوم تھی. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں 11 تفاسیر ایک آیت کی غوث اعظم نے بیان کی. کتنی؟ 11. آپ 11ویں شریف میں آ گئے. 11ویں شریف کے صدقے ہی بول دیں تاکہ اس عدد کا فیض آپ پر بھی جاری ہو جائے. ایک آیت کی کتنی تفاسیر؟ 11. کہتے ہیں 11 تک تو مجھے معلوم تھی، میں نے سر ہلا دیا، ہر دفعہ سر ہلایا. اب غوث اعظم نے 12ویں بیان کی، مجھے معلوم نہیں تھی. 13ویں بیان کی، معلوم نہیں تھی. 20ویں بیان کی، معلوم نہیں تھی. 25ویں، 30ویں، حتیٰ کہ اسی آیت کی 40 تفسیریں غوث اعظم نے بیان فرمائی. تو 11 تو معلوم تھی، 29 معلوم نہیں تھی. کہنے لگے جب 29 تفاسیر ہو گئی نا، میرے سامنے غوث اعظم کا مقام مسلم ہو گیا. اب غوث اعظم نے اعلان فرمایا کہ الان نرجع من القال الى الحال. اب ہم قال کی بات چھوڑنے لگے ہیں، اب ہم حال کی بات کرنے لگے ہیں. اور حال کی پہلی تفسیر غوث اعظم نے جب بیان فرمائی تو ابن جوزی کہتے ہیں پورے مجمع کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. لوگوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی اور لوگوں کا حال بے حال ہونے لگا، بے خود ہونے لگے. اور پھر خود ابن جوزی بھی بے خود ہو گئے. اور یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ محدث ابن جوزی نے اپنا لباس تار تار کر ڈالا. آپ گر گئے، غشی آ گئی. تو یہ وہ مقام ہے غوث اعظم کا جہاں محدثین بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آخری روایت پیش کر کے اسی کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں. ایک محدث گزرے ہیں حضرت محدث یحییٰ. وہ اپنے زمانے کے بڑے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے. وہ بھی ایک دن حضور غوث پاک کی محفل میں آئے. سن رہے ہیں؟ سن رہے کہ سبحان اللہ. ولی کی محفل ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بھی آئے اور جو دل میں خیال لے کے آئے اس کے خیال کے مطابق ولی اسے سودا دے دیتا ہے. کیونکہ ولی کو اللہ نے جو تصرف دیا ہے اس کے مٹھی میں لوگوں کے دل اللہ نے رکھ دیے. یہ ولی کا مقام ہوتا ہے. تو آخری ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو قابل سماعت ہے اور اسی پہ خطاب ختم ہو رہا ہے. محدث یحییٰ ابن نجاح وہ بڑے ادیب اور بڑے شاعر گزرے. ایک دن سوچا کہ میں بھی غوث پاک کی محفل میں جاتا ہوں. سنا ہے غوث پاک بھی بڑے اچھے شاعر ہیں، شعر پڑھتے ہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کی محفل میں بہت سارے اشعار ہوتے ہیں. تو میں آج جاتا ہوں، جا کے کاؤنٹ کرتا ہوں، شمار کرتا ہوں کہ یہ شعر کتنے پڑھیں گے آج کے خطاب میں، شعر کتنے پڑھیں گے. کہتے میں دھاگا ساتھ لے گیا کہ اگر انگلی پر گنوں گا تو ہو سکتا ہے گنتی میں فرق آ جائے، اشعار زیادہ ہو جائے تو گنتی بڑھ جائے. تو کہنے لگے میں ساتھ دھاگا لے گیا، دھاگا کہ جاؤں گا جو ہی غوث پاک ایک شعر پڑھیں گے میں ایک گرہ لگا دوں گا، یہ پھر شعر پڑھیں گے میں گرہ لگا دوں گا. کہنے لگے میں دھاگا لے گیا اور ہزاروں کا مجمع تھا، میں بیچوں بیچ مجمع میں کہیں بیٹھ گیا اور دھاگا اپنے کپڑے کے نیچے چھپا لیا. اور جو ہی غوث پاک ایک شعر پڑھتے میں گرہ لگا دیتا، آپ شعر پڑھتے میں گرہ لگا دیتا. تو ہزاروں کے مجمع میں کسی کو کیا معلوم ہے کہ کپڑے کے نیچے کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن اسی اسنا میں غوث اعظم نے ان کی طرف نظر ڈال کے کہا
او یحییٰ میں گرے کھول رہا ہوں، تو گرے لگاتا جا رہا ہے، میں مسئلے حل کرتا ہوں تو پھر گرے لگا رہا ہے۔ کہنے لگے بس اسی اسنا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے توبہ کر لی کہ ان کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا جن کا حال دل کا، جن کے سامنے ہمارے دل کا یہ حال ہے۔ اور یہی شہاب الدین عمر سہروردی کے ساتھ ہوا۔ علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو اپنے چچا سے پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھوں؟ انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھنا ہے، غوث اعظم سے پوچھتے ہیں، آ جاؤ چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ محفل میں آئے، نماز تیار تھی، غوث اعظم نماز کے لیے آئے تو نظر پڑ گئی شہاب الدین سہروردی پر، نظر پڑ گئی اور دیکھتے ہی ابھی ان کے دل میں سوال تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا میں کون سی کتاب پڑھوں فلسفے کے مسئلے میں، تو فرمایا یا عمر ما ہوا زاد القبر، ما ہوا زاد القبر، اے عمر جس کتاب کے بارے میں تو مجھ سے پوچھنے آیا ہے یہ تو قبر کا توشہ ہی نہیں ہے۔ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں فرجعت عن ذلک، میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور میرے دل میں یہ خیال آ گیا۔ اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس مقام پر کہ ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، کہ غوث اعظم کو لگ پتا گیا تھا کہ شہاب الدین کے دل میں کیا خیال چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم آج یہاں پر غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں۔ جو شہاب الدین کے دل کا خیال جانتے ہیں، دل کا حال جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کانے کے اندر حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حال کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر غوث پاک کا فیضان جاری و ساری فرمائے اور غوث اعظم کے سچے سچے قادری مریدوں میں دنیا میں رکھے اور قیامت میں بھی غوث اعظم کے قدموں میں ہمیں محشور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔